السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران حیدر۔ میں حاضر ہوا ہوں ایک بڑے اہم ایشو کے ساتھ۔ وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو تقریباً ہر گھر، ہر گلی اور محلے کو متاثر کر رہا ہے۔ اگر آپ کا بچہ یا کوئی آپ کا جاننے والا آئس یا دیگر نشے کی لت میں مبتلا نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ طور پہ بلکہ تمام ضلع شیخ پورہ کے اندر اور خصوصاً تحصیل شرک پور کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے کہ جہاں پر آئس کا نشہ جو ہے وہ سرایت نہیں کر چکا۔ ابھی جو بہت سارے دوست جو ہیں، بہت سارے نوجوان اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں اور بہت ساری انفارمیشن ویلیویبل ہمارے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں اور اداروں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ ایسے خوفناک واقعات رونما ہونے شروع ہو چکے ہیں کہ جن کو سن کر جو ہیں آپ کی نہ صرف روح کانپ جائے گی بلکہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کس طرح یہ آئس کے اڈکٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کی جو ایک سوشل سلک ہوتی ہے اس کو یہ تباہ کر رہے ہیں۔ دیہات کے اندر جو ہے وہ چھوٹی موٹی چوریوں سے لے کے بڑی بڑی جو چوریاں ہیں یہ آئس کے جو شکار لوگ ہیں، نوجوان ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے اور نہ کسی کی جو ہے وہ اشیاء محفوظ ہے۔ لوہے کی کوئی چیز ہو، کوئی پلاسٹک کی چیز ہو، یا کوئی کسی کی بکری ہو، کوئی کسی کی مرغی ہو، گھر کا ساز و سامان ہو یا قیمتی چیز ہو، کوئی بھی چیز کسی گلی محلے میں محفوظ نہیں رہی۔ اور یہ جو سلسلہ ہے اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ یہ بہت جلد جو ہے یہ اس سے بھی بری جو ہے وہ شکل اختیار کر جائے گا۔ اس وقت جو سب سے بڑی جو الارمنگ سچویشن ہے تحصیل شرک پور شریف کی، وہ میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ شرک پور شریف کی گرد و نواح میں دیکھیں گے اور شہر کے اندر بھی دیکھیں گے، بہت سارے ایسے جو منشیات کے جو اڈے ہیں یا منشیات کی سپلائی اینڈ چین ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس کو توڑنے میں بری طرح ناکام ہے۔ اگر کہیں اکا دکا گرفتاریاں کی بھی گئی ہیں تو وہ بندے جو ہیں وہ چند ماہ جیل میں گزارنے کے بعد واپس آ چکے ہیں اور واپس آ کر اپنی وہی حرکتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے جس نے جو ہے وہ روح تک کام کی ہے۔ میں اس واقعے کو اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا، اس گاؤں کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ ہمارے ہاں پہلے جو ہیں وہ لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کے مسائل ہیں۔ اگر ہم جگہ مینشن کرنا شروع کر دیں گے تو وہ جو لوگ ہیں یا وہ خواتین ہیں وہ شو ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جس کی وجہ سے ایک نیا جو بگاڑ ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور نئے مسائل، نئے شکل کے جو مسائل پیدا ہوں گے۔ بس آپ واقعہ یہ سن لیں کہ ایک آئس کے نشے سے میں دت جو نوجوان ہے وہ ایک سکول کے اندر داخل ہوتا ہے، ایک سرکاری سکول کے اندر داخل ہوتا ہے، اور وہاں پر داخل ہو کر ایک فیمیل ٹیچر کے ساتھ اتنی بری حرکت کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پسٹل ہوتا ہے اور وہ آئس کے نشے میں فل ٹن ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو آئس کا اڈکٹ بندہ ہے وہ 24 گھنٹے 36 گھنٹے وہ مسلسل جو وہ جاگ رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں باہر آنے والی ہوتی ہیں، اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز اتنی شدت سے اس کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی سوجھ بوجھ نہیں رہتی۔ وہ ایک اس طرح، جس طرح آپ ہالی ووڈ کی موویز میں زمبی دیکھتے ہیں کہ وہ پھر رہی ہیں، وہ ایک طرح کی زمبی ہے، اور اس کو زمبی اس طرح کی ہے کہ اس کو اپنے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اس نے اتنی بری حرکت کرتا ہے۔ تو اس گاؤں کے لوگوں نے کچھ ایفرٹ کی اور یہ معاملہ پولیس تک پہنچایا۔ یہ صرف ایک گاؤں کا واقعہ نہیں ہے، اگر آپ پورے گاؤں، اگر آپ بہت زیادہ ایشو مسائل جو ہیں اس وقت ساجوال سے آ رہے ہیں، غازی پور سے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ اس طرف آ جائیں شرک پور کے اندر جو سالانہ جو اموات ہیں صرف شرک پور کے اندر نوجوان لڑکوں کی، وہ جو اس وقت 14-15 سے کراس کر چکی ہیں، اور جو ہیں سینکڑوں نوجوان جو ہیں اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اس طرح تمام دیہات میں چلے جائیں تو اس وقت وہ نوجوان جو دیہاتوں میں رہ گئے ہیں، اگر آپ ایک سروے کریں، اگر حکومت یا حکومت کے ادارے اس کے اوپر توجہ دیں تو ہر گاؤں کے اندر جو ہے درجنوں کے حساب سے جو ہے نوجوان اس لعنت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے جو دیہات ہیں، آپ نور پور لے لیں، لاوے دیکھ لیں، ٹنڈے لاوے دیکھ لیں، آگے آپ فتو والے کی طرف آ جائیں، کوڑ محمود کی طرف آ جائیں، جتنے بھی یہ دیہات ہیں، یہ پورا سرکل جو ہے مڑ بھنگواں تک تحصیل شرک پور شریف میں آپ کو ایک آئس اور دیگر منشیات کا ایک مربوط نیٹ ورک کام کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب اس میں 3-4 سوالات ہیں جو آپ پوچھیں گے
جو لازمی طور پہ آپ کے کمنٹس آئیں گے کہ ادارے ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں، ان منشیات فروشوں کو ادارے پکڑتے کیوں نہیں ہیں، اور پھر آپ کہیں گے کہ جو صحافی ہیں یہ جو ہیں یہ ان کے نام کیوں نہیں لیتے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ مل مل کے کام کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی یہ جو پہلے سب سے پہلے یہ بات سن لیں کہ جس باپ کا جوان بیٹا یا بیٹی اس نشے کی لت میں لگ چکا ہے، اب مجھے بتائیں کیا کبھی اس باپ نے اپنے بیٹے کا کبھی پتہ کیا ہے کہ اس کا بیٹھنا اٹھنا کن کے ساتھ ہے؟ کیا اس باپ نے کبھی کوشش کی ہے کہ میں تھانے آ کر ایک اپلیکیشن دوں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا بچہ بیٹھتا ہے اور وہاں سے اس کو یہ زہر مل رہا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آپ نے کبھی کوشش کی ہے کہ جب پولیٹیکلی لیڈرز آتے ہیں تو آپ جو اپنے ذاتی مسائل کے علاوہ آپ نے کبھی ان سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے علاقے میں منشیات جو ہیں وہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور زہر کی وجہ سے ہمارے جو قیمتی نوجوان ہیں جو اس قوم کا، اس دیش کا، اس ملک کا ثاثہ ہے، ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوال کسی پولیٹیکل نمائندے یا کسی بڑے پولیس افسر کے سامنے رکھا ہے؟ آپ لوگ دعوتیں اڑانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے مری، گلگت، کغان، نران تک چلے جائیں گے، لیکن آپ اپنے گلی محلے میں جو آپ کے بچوں کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے اس کا مسئلہ لے کر آپ کسی قریبی جو ہیں وہ بڑے جو ادارے کے پاس نہیں جائیں گے۔ سب سے بڑی وجہ جو میرے سامنے آئی ہے، جس گاؤں کا میں نے ذکر کیا، میں نام نہیں لوں گا، ان کے لوگوں نے ایفرٹ کی، اور وہ جو بندہ جس نے حرکت کی وہ پولیس کیا جو پھر اس کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، پولیس کو وہ سارے واقعے کا علم ہوا اور اس کے بعد پولیس کو کاروائی کرنی پڑی۔ اور اب اس طرح اگر وہ نوجوان جو اس لعنت کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے فیملی ممبرز اگر جو ہیں اداروں کے پاس اپلیکیشن لے کے آئیں گے تو اداروں کو لازمی طور پہ ان کے اوپر کاروائی کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ چند ماہ ان کے بچے کو بھی حوالات میں گزارنے پڑ جائیں، کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں گزارنے پڑ جائیں، لیکن مجھے امید ہے، بلکہ اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ادارے جو ہیں وہ ضروری لازمی طور پر جو ہیں وہ ان کے خلاف کاروائی کریں گے، چاہے وہ وقتی طور پہ کریں۔ اب سوال آتا ہے کہ صحافیوں کا، جس دن سے میں صحافی بنا ہوں ہر سال ہم نے جو اس کے اوپر مسلسل کام کیا ہے، ہم نے خبریں بھی چھاپی ہیں، اس میں بہت زیادہ جو ہیں چیزیں بھی نشاندہیاں بھی ہوئی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2021-22 میں لطیف گجر صاحب یہاں پر ایس ایچ او تھے، انہوں نے بہت زیادہ منشیات والوں سے قرآن پاک بھی اٹھوائے تھے، اور وہ بھی سارا صحافیوں کی جو ہے خبروں کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد جو غلام باری صاحب ایک ایس ایچ او آئے تھے، انہوں نے بھی بے تحاشا جو منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں کی تھی، اور اس کے بعد جو ابھی جو ہمارے پاس ایس ایچ او نویز صاحب رہ کے گئے ہیں، انہوں نے بھی ان کے خلاف بہت زیادہ کاروائیاں کی ہیں۔ لیکن ایک بات جو ابھی تک ہے، اس کی سپلائی اینڈ چین جو ہے وہ ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کی پتہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ اور میں لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گلی محلوں میں یہ کام ہو رہا ہے، یہ زہر بیچی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان اس کو خرید رہے ہیں، لیکن ہم اس کی نشاندہی نہیں کرتے، ہم خفیہ اداروں کو نہیں بتاتے، ہم قریبی پولیس اسٹیشن کو نہیں بتاتے۔ آپ پولیس اسٹیشن نہ آئیں، اب پولیس کی آپ صرف گوگل کریں، پولیس کی بہت ساری ہیلپ لائنز ہیں، 15 کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ہیلپ لائنز ہیں جس میں آپ اینٹی نارکوٹکس کو بتا سکتے ہیں، جس میں آپ پولیس کو بتا سکتے ہیں، جس میں آپ مختلف اداروں کو اپنے علاقوں میں ہونے والی ان معاملات کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پی ایم پورٹل اور سی ایم پورٹل کے اوپر بھی جو ہے اس کا پورا جو ہے ان چیزوں کو ریکارڈ مرتب کر کے آپ ڈال سکتے ہیں، جس سے کیا ہوگا، جس سے کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کے اداروں کے اوپر پریشر آئے گا، اور اداروں کے اندر، پولیس کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں جو ان کے ساتھ مل کر جو ہیں وہ یہ دندہ چلا رہی ہیں، اور وہ ان کے اوپر پریشر آئے گا اور ان کو ہر حال میں ان کے خلاف کاروائی کرنی پڑے گی۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں گے، اگر ہم سب مل کر اس کے اوپر کام کریں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے راہ مل جائے گی، اور اس لعنت سے، اس تباہی سے آپ اور ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، ان کا نہ صرف فیوچر بچا سکتے ہیں بلکہ ان کی زندگیاں بھی بچا سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ آپ نے
جو ہے اپنے پاس جتنا بھی اس حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن ہے، گلی محلے کی انفارمیشن ہے، یا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، تو فوری طور پہ قریبی پولیس اسٹیشن، ہیلپ لائن، پولیس ہیلپ لائن، CM PM پورٹل کے اوپر آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا نام سیگا راز میں رکھا جائے، تو اس کے اوپر جو ادارے ہیں وہ ضرور کارروائی کریں گے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے ہر صورت میں اس لڑن سے اپنے بچوں کو جو ہے بچا سکیں، اور اس کے خلاف جو ہے کارروائیوں میں اپنے اداروں کی معاونت کر سکیں، اور اداروں کو اتنا مجبور کیا جائے کہ وہ ان ظالموں کے خلاف اور ان سماج دشمن اور ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کے دشمن جو عناصر ہیں، ان کے اوپر قانون کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو سکے، اور وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ سکے۔ اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہے، جو میں نے طریقہ کار آپ کو بتایا، اس کے مطابق آپ شیئر کر سکتے ہیں۔